لفظ لفظ سطر سطر خوف و ہراس کے بھنور میں ڈولتی ایک عجیب و غریب دل خراش کہانی۔ کالج میں چھٹیاں ملنے کی خوشی تھی، ہر طرف شور و غل تھا۔ عنایہ ایک طرف بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ کلاس سے نکلنے پر احمد نے کہا، لگتا ہے عنایہ کسی کو یاد کر رہی ہے۔ سب نے مل کر کہکا لگایا۔ عنایہ بولی، نہیں بھائی، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہر بار ہم چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، اس بار گاؤں جائیں گے تو وہاں کچھ نیا ہونا چاہیے جو یادگار ہو۔ فہد نے سوچتے ہوئے کہا، یہ تو ہے، مگر ایسا کیا ہونا چاہیے جو دلچسپ بھی ہو اور پراسرار بھی ہو؟ احمد نے کہا، ابھی گھر چلو، گاؤں جائیں گے وہیں سوچ لیں گے۔ احمد، فہد اور عنایہ 3 بہن بھائی تھے۔ تینوں ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے۔ عنایہ 2nd ایئر میں پڑھتی تھی، جبکہ احمد اور فہد 3rd ایئر میں تھے۔ گھر آ کر تینوں نے ناشتہ کیا اور پھر شام کا انتظار کرنے لگے۔ شام کو جب ان کے والد گھر آئے تو انہوں نے کہا، بیٹا، کل صبح ہی ہم گاؤں روانہ ہو جائیں گے۔ اگلی صبح وہ اپنی گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ راستے میں خوبصورت باغات سے لطف اندوز ہوئے، خوبصورت جھیل دیکھی۔ شام تک سب گاؤں پہنچ گئے۔ گاڑی سے اترے تو سامنے نانا، ماموں، سعد اور ماہین استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سعد نے کہا، واہ جی، کیا لوگ آئے ہیں۔ سب گلے ملے اور گھر پہنچ گئے۔ احمد، فہد اور عنایہ نانی سے ملے، مومانی کو سلام کیا۔ گاؤں کی کھلی فضا تھی، بڑے بڑے کمرے تھے۔ سب نے مل کر شام کا کھانا کھایا۔ سب خوش تھے، پر ان کو کیا معلوم تھا کہ ایک واقعہ ان کی زندگی بدل دے گا۔ دوسری طرف احمد، فہد اور سعد، نیز ماہین اور عنایہ رات کو خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ رات کے کس پہر سب کو نیند آئی، کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح سب کے لیے نارمل تھی۔ صبح کے مزیدار ناشتے کے بعد پانچوں باہر چلے گئے، لہلاتی گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا اور نرم نرم گھاس سب کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ فہد نے کہا، عنایہ، اب بتاؤ کہ ایسا کیا کریں جو یادگار اور پراسرار ہو؟ ماہین نے کہا، جو بھی کرو لیکن ایڈونچر نہ کرنا، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ عنایہ نے ہنس کر کہا، پگلی، ڈرتے نہیں، میری دوست ہو کے ڈرتی ہو؟ فہد نے کہا، اب تو ہم ایڈونچر ہی کریں گے۔ سعد نے کہا، ایڈونچر کی ایک جگہ ہے، یہاں گاؤں سے کافی دور ایک سنسان علاقے میں ایک قلعہ ہے، اسے خونی قلعہ کہا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ ہے، آج تک کوئی اس طرف نہیں گیا، اور کبھی کوئی جائے تو لوٹ کر نہیں آتا۔ وہاں کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے۔ احمد، فہد اور عنایہ نے ایک ساتھ پرجوش طریقے سے کہا، کون سا واقعہ؟ سعد نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ کئی سال پہلے اس قلعے میں ایک سردار رہتا تھا۔ وہ بہت ظالم انسان تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا اپنے باپ جیسا ظالم تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا نرم دل تھا، اور اس کی ماں بھی نرم دل تھی۔ سردار اور اس کا بڑا بیٹا ہر تاجر کو اپنے گھر دعوت دیتا، رات کو اس کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دیتا، اور جب وہ بے ہوش ہو جاتا تو اسے گھسیٹ کر قلعے کی پچھلی سائڈ لے جاتا، جہاں درخت تھے اور خالی زمین۔ دونوں باپ بیٹا اسے بے دردی سے قتل کر دیتے اور اسی زمین میں گاڑ دیتے۔ جب سردار کے دونوں بیٹے کم عمر تھے، تب سردار کی بیوی نے سردار کو اس کام سے منع کیا۔ سردار نے جب بیوی کو راہ میں رکاوٹ بنتے دیکھا تو اسے بنگلے کی پچھلی سائڈ لے گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا تاکہ وہ چلا نہ سکے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو اذیت دے دے کر مار دیا، پھر اسے زمین میں دبا دیا۔ جب سردار کے دونوں بیٹوں کو پتہ چلا تو دونوں کو بہت دکھ ہوا۔ سردار نے مال کا لالچ دیا تو بڑا بیٹا اس کے ساتھ مل گیا، جبکہ چھوٹا بیٹا ایک رات چپکے سے چلا گیا، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ یہ بات پھیل گئی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ اگر کوئی بچہ سردار کے بیٹے سے لڑتا
تو سردار کا بیٹا اسے پکڑ کر قید کر لیتا۔ سردار تب تک اس بچے کو نہ چھوڑتا جب تک اس کا باپ منہ مانگی قیمت نہ دے دے۔ سردار کے تمام ملازم تک چھوڑ گئے اور وہ علاقہ بھی سنسان ہو گیا۔ سردار کو ایک خطرناک بیماری ہو گئی، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور سردار کا بیٹا پاگل ہو گیا، دن رات چیختا چلاتا رہتا۔ کئی سالوں تک کسی نے وہاں کا رخ نہیں کیا اور پھر اس سردار اور اس کے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب بھی وہاں ہر طرف اندھیرا رہتا ہے، خون کے تازہ نشان نظر آتے ہیں۔ جو وہاں جاتا ہے کبھی لوٹ کر نہیں آتا کیونکہ وہاں مظلوموں کی بد دعائیں ہیں۔ احمد نے کہا ہمیں جانا چاہیے، صرف ایک رات گزارنے کے لیے تاکہ ہم وہاں کی اصلیت جان سکیں۔ ماہین نے کہا نہیں، دیکھو جو وہاں جاتا ہے کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ فہد نے ہنستے ہوئے کہا چلو ہم ان سب کو لے آئیں گے جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ سب ہنسنے لگے۔ احمد نے کہا ہم دن کو جائیں گے اور قلعے کا جائزہ لیں گے اور اس کے مطابق شوٹنگ کا سامان لے آئیں گے، پھر شوٹنگ کریں گے۔ پانچوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پورا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ماہین نے کہا میں اپنے والیٹ میں چھوٹا قرآن پاک لے جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی کار میں بیٹھ کر قلعے کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ علاقہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف ٹوٹے پھوٹے مکان تھے، علاقہ بالکل سنسان تھا۔ دن میں بھی وہاں کوئی نہ تھا۔ دور ایک کنواں نظر آیا، اس کے اوپر جا کر دیکھا تو وہ سوکھا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف دور ایک قبرستان نظر آیا، اس کے قریب جا کر دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ احمد نے سب کو آگے بڑھنے کو کہا، پھر کہا ہم گروپ بناتے ہیں، 2 گروپ، تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں۔ سعد نے کہا میں اور فہد ساتھ ہوں گے، جبکہ احمد عنایہ اور ماہین کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ سب نے حامی بھری۔ سعد اور فہد سیدھی طرف چل دیے اور دوسری طرف ماہین، عنایہ اور احمد۔ ہر طرف پرانی تصویریں بنی ہوئی تھیں، جالے ہی جالے تھے، دھول مٹی اتنی زیادہ تھی کہ سب کو کھانسی آنے لگی۔ قلعہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، کھنڈر نما۔ سعد لائٹ گھما رہا تھا کہ اسے ایک طرف کوئی بیٹھا ہوا لگا۔ سعد تیزی سے اس طرف بڑھا لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ اچانک ایک دھم کی آواز ہوئی جیسے کچھ گرا ہو۔ احمد اس کی آواز کی سمت بھاگا۔ یہ دیکھ کر احمد کے اندر ایک خوف سرایت کر گیا کہ جو مین دروازہ وہ سب کھول کے آئے تھے وہ بند تھا۔ احمد خود کو سنبھالتا ہوا واپس آیا۔